بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 2 مئی اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. آج کے دن کا یہ میرا دوسرا ولاگ ہے. ہم پاکستان کی داخلی سیاست کا بھی جائزہ لیں گے اور خاص طور پہ پاک بھارت کشیدگی اور کیا پاک بھارت جنگ جو ہے وہ جو ماحول بنایا گیا ہے اب اس کے کتنے چانسز ہیں اور ہمارے ماہرین کیا کہہ رہے ہیں اور اقتدار کے عالمی ایوانوں سے کیا خبریں آ رہی ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی طرف سے فول پروف جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری فضائیہ, ہماری بحریہ مکمل طور پر الرٹ ہیں اور زمینی افواج بھی. اور ایک چیز یہ واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی طیارہ پاکستان کی حدود میں نظر آئے جو جہاں پہ نو فلائی زون بنایا ہوا ہے, وہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک مختلف ایریاز ہیں جو نو فلائی زون بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی طیارہ نظر آئے تو اس کو گرایا جا سکتا ہے, اس کو مار گرایا جا سکتا ہے. یہ ایک احکامات جاری ہو چکے ہیں. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے میں کہوں گا کہ بھارت سرکار سے, بھارتی فضائیہ سے, ابھینندن سے کہ وہ ذرا احتیاط کریں کیونکہ پاکستان کی طرف ہائی الرٹ موجود ہے. دوسری جانب اب ذرا کچھ اور خبریں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی, عالمی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو ذرا اس پر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اس سے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے خاص طور پہ یعنی کہ جنرل صاحب اور جو الیکشن چور رجیم ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی تک وہ اس میں مگن ہے. لیکن جو سچویشن ہے اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کچھ خبریں ہیں جس کے بعد بہت بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت کیا سوچ رہی ہے اور عالمی سطح پہ اور مختلف ممالک, ہمارے دوست ممالک اور ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر, یہ سب کے سب کیا ان کی رائے ہے. تو پہلے تو ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر بلومبرگ کی رپورٹ میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے کہ پاکستان پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. امریکہ نے بھی پاکستان پہ حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. روس بھی بھارت کو یہی بات کہہ رہا ہے, ایران بھی یہی بات کہہ رہا ہے, سعودی عرب, ایران کے ساتھ سعودی عرب ہے اور UAE ہے, قطر ہے, سب کے سب بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم شاید غیر جانبدار نہ رہ سکیں, اس لیے پہلے انویسٹیگیشن کروائی جائیں اور اس کے بعد کوئی حرکت کی جائے. لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا جو ایک مودی سرکار نے ماحول بنایا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, یہ ہے اصل بات. اور اس میں اب ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں خاص طور پہ ISI بھی اور MI بھی, وہ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں اور اب ان خبروں پہ شاید وہ کان دھر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول اچانک آنن فانن بنا اور خاص طور پہ شریف فیملی کا پاکستان سے فلائی کرنا اور سیدھا بیلاروس جانا اور بیلاروس سے مریم صاحبہ کا ترکی جانا اور باقی سارے خاندان کا برطانیہ آنا اور پھر نواز شریف صاحب کا یہاں پہ قیام کرنا, پھر خواجہ صاحب کا اسلام آباد لندن آ کے میاں صاحب سے ملنا اور پھر امریکی وفد کی آمد کے دوران شہباز شریف صاحب کا, اسحاق ڈار صاحب کا, نواز شریف صاحب کا ملک سے غیر حاضر رہنا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ اب ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. اور پھر اگلی بات یہ کہ ابھی تک 1 ہفتے سے زیادہ دن گزر گئے, ابھی تک نواز شریف, شہباز شریف اور مریم صاحبہ تینوں کی طرف سے بھارت کی مذمت نہ کرنا, بھارتی جارحیت کے خلاف بیان نہ دینا, مودی سرکار کے خلاف بیان نہ دینا, اس سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, جنم لے رہے ہیں. تو شاید آنے والے دنوں میں یہ راز بھی فاش ہو جائے گا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مودی نواز بھائی نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا ہو. اور اس میں جس طریقے سے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی رسوا ہو رہے ہیں, وہاں بھارتی سائڈ پہ وہاں کے امت شاہ جو ہیں وہ امبیرس ہو رہے ہیں. اور امت شاہ نے تسلیم کر لیا ایک میٹنگ میں, جو پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ تھی اس میں, اور غیر ملکی سفیروں کو بھی مودی حکومت نے بریفنگ دی اور اس میں 2 سفیروں نے بلومبرگ کو بتایا کہ بھارت اس حملے میں
پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت شواہد پیش نہیں کر سکا۔ اب یہی خبر میں نے آپ کو دی تھی آج سے 2 دن پہلے کہ جو دلی میں سفارتکاروں کو بریفنگ دی گئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہیں دیا گیا، کوئی آڈیو ویڈیو ایویڈنس نہیں دیا گیا، بلکہ وہ زبانی بریف کیا گیا ہے، وربل بریفنگ تھی، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب اس طریقے سے ان کی اسیسمنٹ ہے بھارت کی کہ یہ ملوث ہیں۔ اب بلومبرگ کو یہ خبر اب تصدیق ہو رہی ہے، 2 سفیروں نے بلومبرگ کو بتایا کہ بھارت اس حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پیش نہیں کر سکا، اور بعد ازاں سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا جو کہ بھارتی سیاسی جماعتوں کا، اس میں بھی یہ تسلیم کیا امت شاہ نے کہ بھارت کی سیکورٹی ناکامی ہے یہ، اور امت شاہ نے یہ بھی مانا کہ سیکورٹی ایجنسیاں دہشت گردوں کے باہمی رابطوں کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہیں، اور مزید یہ بھی کہ موجودہ جو سیکورٹی کا نظام ہے، موجودہ سیکورٹی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ یہ بھارت کے اندر کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے میرا چینل بھارت میں دکھانا بند کر دیا ہے، اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے پاکستان کے بھائیوں اور پاکستان کے باہر رہنے والوں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری جو خبر ہے وہ آپ دنیا تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو بات کو میرے چینل کا جو میری ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے آپ فارورڈ کریں تاکہ بات ہماری پہنچے، اور یہ بات ہے حق اور سچ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلومبرگ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں 6 شہریوں پر 1 سیکورٹی اہلکار تعینات ہے، یعنی کہ 6 شہریوں پر 1۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت میں مقبوضہ وادی میں کتنی ریشو ہے سیکورٹی فورسز کی، اور اب بھارتی حکومت نے ان اداروں کا بھی جواب طلب کر لیا ہے کہ جس ریجن میں سیکورٹی فورسز کے تقریباً 2 لاکھ اہلکار موجود ہوں وہاں فوجی یونٹ سے صرف 12 میل کی دوری پر پیش آنے والا دہشت گردی کا واقعہ اتنا یہ سیکورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ روکنے میں ناکام کیوں رہیں، اور جس کے بعد بھارتی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، بھارتی فوج کے اندر بھی، بھارتی فضائیہ کے اندر بھی، اور انٹیلیجنس اداروں کی اور بھارتی فوج کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم وہاں پہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب انٹرنل تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں، دلی سے میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انٹرنلی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ایک تو وائس ایئر مارشل جو ہے وہ ایئر چیف، ان کو فارغ کیا گیا ہے، ایک بری فوج کے جو کمانڈر ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے، 2 تو فارغ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتاتے نہیں ہیں یہ، لیکن اندر تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ انٹرنل انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس میں پھر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ یہ ایک مستند اطلاع ہے، اسی لیے اس وقت چونکہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہے کہ توجہ ہماری طرف نہیں آنی چاہیے، بس یہ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں، صحافی آپس میں لڑتے رہیں، جج آپس میں لڑتے رہیں، ان کو لڑاتے رہیں، ہماری طرف معاملہ نہ آئے، ادھر بھی یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کو ملوث قرار دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اب اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، جیسے کہ کارگل کا معاملہ تھا، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پکڑے جائیں گے، ظاہر ذمہ داروں کا تعین ہوگا، اور اس میں یہ بات بھی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ پاکستان کے طرف سے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ابھی تک کوئی ثبوت ایسا نہیں تھا، ورنہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جھوٹا سچا جھوٹ اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی وہ جنریٹ کر لیتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ ایسا کچھ بھی، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو ابھی تک وہ جنریٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اب ٹائم چونکہ گزر گیا ہے زیادہ، اور آج پورے 10 دن ہو گئے ہیں اس پہلگام واقعے کو، اور 9 دن ہو گئے ہیں حالت جنگ کی اس وقت کیفیت ہے، تو جنگی کیفیت مودی سرکار کی طرف سے، تو اب تک تو ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پاکستان کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کا بیانیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس ایک واقعے کی بنیاد پہ آپ پورے خطے کو جنگ کی طرف نہیں دھکیل سکتے۔ امریکی نائب صدر کا بھارت کو پاکستان پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے
کہ بھارت پہلگام حملے کے دہشت گردوں کے خلاف ایسا رد عمل نہیں دے گا جو پورے خطے میں کشیدگی کا باعث بنے۔ اور پہلگام حملے کے تناظر میں کی گئی ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے یہی بات کی تھی جو امریکی نائب صدر نے کہی ہے، یعنی سول سائڈ سے، امریکہ سے سول حکومت کی طرف سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ بھی یہی بتا رہی ہے اور وائٹ ہاؤس بھی یہی کہہ رہا ہے اور امریکی وزیر خارجہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو امریکی وزیر دفاع کی راجناتھ سنگھ سے بات ہوئی ہے وہ انہوں نے اپنا جھکاؤ بھارت کی طرف دیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں اور بھارت کے دفاع کو ہم اپنا دفاع سمجھیں گے۔ تو یہ سچویشن اس طرف سے رائٹرز کے مطابق ہی صدر ٹرمپ نے پہلگام حملے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لیکن بھارتی الزامات کے برعکس جو رپورٹ ہے وہ پاکستان کو بلیم نہیں کیا۔ اس لیے بھارتی میڈیا اور مودی حکومت امریکہ سے یہ شکوہ کر رہی ہے کہ ماضی کے حملوں کی نسبت امریکی اس حملے کو امریکہ میں اہمیت نہیں دی جا رہی، جبکہ ہم امریکہ کے بہت بڑے اتحادی ہیں۔ یہ وہاں سے معاملات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب بھی ایک اور خبر بھی ہے اور وہ ہے پاکستان نے نو فلائی زون تو قرار دے ہی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل جو خبر ہے وہ یہ بھی عالمی میڈیا دے رہا ہے، اور یہ میں اور آپ نہیں بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ میں بہت ساری خبریں ہیں جو کہ نشر نہیں ہو رہی۔ تو وہ ہے کہ غیر ملکی جریدہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سی پیک کی سیکورٹی کے لیے چین کی نجی سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکار پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور جن میں سے زیادہ تر اہلکار کو سندھ تھرکول پاور پلانٹ پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی چینی جو ٹروپس ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، وہ کس روپ میں آئے ہیں یہ تو نہیں ہم بتا سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آ چکے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے، اگلا ایج جو ہے یہ بھی ہے رپورٹ کہ چینی اہلکاروں کی بھارتی سرحد کے قریب تعیناتی بھارت کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، کیونکہ جو پاک چائنا بھارت اور چین کی جو سرحدیں ہیں وہاں پہ بھی، اور خاص طور پہ کشمیر والی سائڈ پہ بھی جو وہاں پہ بھی ٹروپس موجود ہیں اور ایکٹیو سپورٹ جو ہے وہ پارٹیسپینٹس ادھر ہو رہی ہے پارٹیسپیشن ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد پاک بھارت جنگ کی صورت میں چین کے غیر جانبدار رہنے کے وعدوں پر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ بھارت کہہ رہا ہے اور بھارت کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ متعدد دفاعی معاہدوں کے باوجود وہ غیر جانبدار نہیں رہے گا، اور اس لیے زبانی جمع خرچ مت کریں اور اس بات کو یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا کا پلڑا پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان کی فورسز میں پچھلے سال جنگی مشقیں بھی ہو چکی ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی چل رہی ہے، تکنیکی اشتراک بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور چائنا کی جو باؤنڈری ہے وہاں پہ چین کی جانب سے LOC پر فوجی بنکرز کی تعمیر ہو چکی ہے، ریڈار سسٹم آ چکا ہے، ڈرونز کا جدید ترین نظام وہاں پہ ہے، مواصلاتی آلات جدید ترین وہاں پہ نصب ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور وہ جتنی بھی چائنا اس وقت بھارت کی سرویلنس کر رہا ہے اور وہ ساری کی ساری جو پاکستان سے متعلق ہیں پاکستان کو بھی شیئر کر رہا ہے اور خود بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے، اور بھارت کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں وہ چائنا بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کے پاس ظاہر ہے وہ بڑا ملک ہے اور اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے اور وہ براہ راست یہ ساری چیزیں لے سکتا ہے۔ عالمی فورمز میں بھارت کے مقابلے میں ہمیشہ پاکستان کی چین نے حمایت کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور بھارتی جریدہ جتنے بھی بھارتی میڈیا وہ اس پہ کافی شور و غوغا کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چین نے پاکستان کے لیے اپنے در و دیوار کھول دیے ہیں اور وہ ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، اور چین جو ہے وہ اپنے بنائے گئے اسلحے کا 60% پاکستان کو فروخت کرتا ہے، اور اسلحے کی فروخت کے ساتھ چین اور پاکستان کا
ایٹمی ٹیکنالوجی اور بیلسٹک میزائلوں میں بھی تعاون بھارت کی دفاعی پوزیشن کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو ان حالات میں یہ معاملہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور خبر یہ بتا دوں کہ اس سے جو عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت گونج رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عالمی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مسلسل پاکستان کو، اور پاکستان اس ڈیمانڈ کو پورا ابھی تک یہ جعلی رجیم نہیں کر رہی، لیکن اب ایک اور ڈیمانڈ آ گئی ہے، اور اس پہ کیا ان میں ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی صلاحیت ہے؟ تو میرا خیال ہے بالکل نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔